حمدوں والصلاۃ والسلام نحو میر 10 نمبر 15۔ آج کے درس میں ہم پہلے نمبر پر فعل متعدی کی 4 اقسام پڑھیں گے، اس کے بعد ہم افعال ناقصہ کا مختصر بیان پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں بداں کے فعل متعدی بر 4 قسم است۔ جان تو کہ فعل متعدی 4 قسم پر ہے۔ اول متعدی بیک مفعول، پہلا جو ہے متعدی بیک مفعول، وہ متعدی جس کا ایک مفعول ہوتا ہے، جیسے ضرب زید امرن، امرن یہاں مفعول بھی ہے۔ دوسرا متعدی بدو مفعول کے اختصار بر یک مفعول روا باشد۔ دوسرا متعدی بدو مفعول ایسا کہ ایک مفعول پر اختصار بھی جائز ہوتا ہے، ایسا بدو مفعول، ایسا متعدی بدو مفعول جس میں ایک پر اختصار بھی جائز ہوتا ہے، 2 لانا بھی جائز ہوتا ہے، ایک بھی جائز ہوتا ہے، جیسے اعطا، وہ آن سے درمان ہے اوباش، اور وہ جو اعطا کے معنی میں ہو، جیسے اعطیت زیدن درہمن، و اینجا اعطیت زیدن نیز جائز ہے، اور یہاں اعطیت زیدن بھی جائز ہے۔ سوم متعدی بدو مفعول کہ اختصار بر یک مفعول روا نباشد۔ تیسری قسم متعدی بدو مفعول ایسا متعدی بدو مفعول کہ ایک پر اختصار جائز نہیں ہوتا، اور یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے۔ افعال قلوب علم تو، ظنن تو، حسب تو، خل تو، زعم تو، رائی تو، وجد تو، جیسے علم تو زیدن فاضلا، ظنن تو زیدن عالمن، تو ان میں ایک مفعول پر اختصار جائز نہیں ہے، ایسا متعدی بدو مفعول ہے کہ ایک پر اختصار جائز ہی نہیں ہے۔ 3 قسمیں ہو گئیں۔ چوتھی قسم متعدی بس مفعول، جیسے اعلم و ارا و انبأ و اخبر و خبر و نبأ و حدث، متعدی بس مفعول وہ ہوتا ہے جس کے لیے 3، وہ فعل جس کے لیے 3 مفعول لانا ضروری ہوتا ہے، جیسے اعلم اللہ زیدن عمرن فاضلا، زیدن مفعول بھی اول، امرن مفعول بھی ثانی، فاضلا مفعول بھی ثالث۔ یہاں تک بات پوری، تقسیم پوری ہو گئی مفاعل کی۔ یہاں سے اب ایک فائدہ بتا رہے ہیں، وہ آپ توجہ کیجئے۔ بنا کے این ہما مفعولات مفعول بھی آند، جان لیجئے کہ یہ تمام مفاعل جو آئے ہیں، کہیں 3 آئے ہیں، کہیں 2 آئے ہیں، ایک آیا ہے، یہ مفاعل، یہ مفعول بھی ہیں، تمام مفعول بھی ہیں۔ اور مفعول دوم در باب علمت، اور مفعول سوم در باب اعلمت، 2 چیزیں ہو گئیں، و مفعول لہو و مفعول معہو۔ را بجائے فاعل نہ توانند نہاد و دیگر ہا شاید، کہہ رہے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزیں، آپ کی توجہ ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو نائب الفاعل نہیں بنایا جا سکتا، یعنی فاعل کے قائم مقام رکھنا، یعنی نائب فاعل نہیں بنایا جا سکتا۔ ان میں کیا ہے؟ پہلے نمبر پر
علم تو کا دوسرا مفعول، علم تو سے مراد باب علم تو کا کوئی بھی صیغہ آ جائے، اور اعلم تو میں تیسرا مفعول، اور مفعول لہو اور مفعول ماہو ان کو نائب الفاعل نہیں بنایا جا سکتا، اور دیگر ہاں شاید، اور دیگر کو بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک بات تو یہ، دو باتیں بتا دیں، ایک تو یہ بتایا یہ تمام مفاعل مفعول بھی ہی ہے، دوسری بات یہ بتائی علم تو اعلم تو والی، اور تیسری بات بتانا چاہتے ہیں در باب اعطیتو کے باب میں، یعنی اعطیتو کا کوئی بھی صیغہ آ جائے تو کیا مفعول اول بمفعول ما لم یسم فاعلہ لائق تر باشد از مفعول دوم۔ باب اعطیتو میں مفعول اول نائب الفاعل کے لیے مفعول دوم سے اولا تر یا لائق تر ہوتا ہے، یعنی اعطیتو کے باب میں مفعول اول مفعول دوم کی بنسبت نائب فاعل بنانے کے لیے زیادہ اولا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی کیا بولا ہے میں نے؟ باب اعطیتو میں پہلا مفعول دوسرے مفعول کی بنسبت نائب فاعل بنانے کے لیے زیادہ اولا ہوتا ہے، لیکن دونوں طرح لایا جا سکتا ہے، جیسے اعطیت اعطیا زید درہمن، اعطیا فعل مجہول ہے، اب نائب فاعل تلاش کرنا ہے، تو دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، زید مفعول اول تھا، ٹھیک ہے، مفعول اول تھا تو اس کو بنایا نائب فاعل، زیدن کو مفعول بھی بنایا، کیوں کہ یہ مفعول بھی اول زیادہ اولا تر ہے۔ البتہ ہم اعطیا زیدن اعطیا درہمن زیدن بھی لا سکتے تھے، وہ بھی جائز تھا، بشرطے کہ یہاں ایک شرط ہے، التباس کا اندیشہ نہ ہو۔ توجہ ہے آپ کی، یہ نہیں لکھا ہوا کتاب پر، سمجھے اس بات کو، بشرطے کہ التباس کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر التباس کا اندیشہ ہو تو پہلے مفعول کو نائب فاعل بنانا واجب ہے۔ یہ اس کلام کو سمجھا کریں، کہیں پر مصنف کہتے ہیں اولا تر ہے، کہیں پر کہتے ہیں جائز ہے، کہیں پر کہتے ہیں واجب ہے، ان لفظوں کا فرق کیا کریں۔ تو اب یہاں ہم نے واجب کر دیا، اگر التباس کا اندیشہ ہوگا تو واجب ہو جائے گا، جیسے اعطیا زید امران، یہاں دونوں بندے ہیں، علم ہیں، تو یہاں پر التباس کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے دوسری جگہ اعطی زید درہمن میں التباس کا اندیشہ نہ تھا۔ التباس کا اندیشہ کہ بندہ کلام سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ زید درہم دیا گیا، اب اس کا یہ ترجمہ تو نہیں ہو سکتا کہ درہموں کو زید دیا گیا، یہ تو بے معنی سی بات ہے، لا یعنی سی بات ہے، لیکن دوسری صورت اعطی زید امر، زید امر دیا گیا، یہاں اگر ہم دوسرے مفعول کو نائب الفاعل بناتے ہیں تو معنی دوسرے طرح بھی درست ہو سکتا ہے، امر کو زید دیا گیا تو پھر یہ تو التباس ہو جائے گا، معنی فوت ہو جائے گا، لہذا اس صورت میں دونوں کو جائز رکھنا نہیں ہے، بلکہ مفعول اول کو وجوبی طور پر آپ نے نائب فاعل بنانا ہے۔ یہ ہو گیا، اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں اگلی فصل کی طرف، افعال ناقصہ کا بیان۔ افعال ناقصہ کا بیان، ان کا تفصیلاً بیان ان کا ہم آگے پڑھیں گے،
لیکن فی الحال ہم کتاب کی روش کو برقرار رکھتے ہوئے اختصار سے پڑھ رہے ہیں۔ بداں کیا فعال ناقصہ حفظ عند، جان توں کیا فعال ناقصہ 17 ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن مصنف علیہ رحمہ کے مطابق 17 ہیں۔ کون کون سی؟ کانا، سارا، ظلہ، باتا، و اصبح و اضحى و امسى و عادا و عادا و عادا و عدا و راح و ما زال و منفك و ما برئ و ما فتي و ما دام و ليس۔ این افعال بفائل تنہا تمام نشوند، یہ افعال جو ہوتے ہیں تنہا فائل کے ساتھ تمام نہیں ہوتے۔ و محتاج باشند بخبرے، اور یہ کسی نہ کسی خبر کے محتاج ہوتے ہیں۔ بدی سبب ایہارا ناقصہ گوین، اسی سبب سے توجہ کیجئے، اسی سبب سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ یہ افعال صرف فاعل سے مل کر تنہا جملہ مکمل نہیں ہو سکتے، لیکن کیا ان کو کسی خبر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی سبب سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں۔ اور در جملہ اسمیہ روند، اور جملہ اسمیہ میں جاری ہوتے ہیں، جیسے کان اللہ خبیرا، و مسند الیہ، وہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہوتی ہے، جس کی طرف نسبت کی گئی ہوتی ہے اس کو رفع کرتے ہیں، اور جس کی نسبت کی گئی ہوتی ہے اس کو منصوب کرتے ہیں، ان کو نصب کرتے ہیں۔ جیسے کان زید قائما، اب اس مثال میں دیکھو قیام کی نسبت کی گئی ہے زیدن کی طرف، زید مسند الیہ ہے، اور قیام کی نسبت کی گئی ہے تو قیام مسند ہے، تو مسند کو منصوب لائے ہیں، مسند الیہ کو مرفوع لائے ہیں۔ و مرفورا اس میں کانا گویند، اور مرفوع کو کانا کا اسم کہتے ہیں، منصوب کو کانا کی خبر کہتے ہیں۔ و باقی را بائیں قیاس کن، بریں قیاس کن، اور باقی افعال ناقصہ جو ہیں ان کو اسی مثال پر قیاس کر لیں۔ بداں کے بعض ادیں افعال در بعض احوال بفعل تنہا تمام شون، جان توں کہ بعض افعال ناقصہ میں سے ایسے افعال ہیں کہ جو بعض احوال میں، افعال ناقصہ میں سے بعض ایسے افعال ہیں جو بعض احوال میں بعض مقامات پر تنہا فاعل سے مل کر جملہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں کیا جی؟ اس صورت میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو افعال تامہ کہتے ہیں۔ جیسے کان مطرن، شد باران، بمعنی حصلہ، بارش ہوئی، حصلہ کے معنی میں بارش ہوئی۔ وَأُورَا کانا تامہ گوین، اس صورت میں اس کو کانا تامہ کہیں گے۔ وَکانا زائدہ نید باش، کانا زائدہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا اب سمجھے بات کو، کانا کی ہمارے پاس 3 قسمیں آ گئی۔ کانا ناقصہ، وہ جو فاعل سے مل کر تنہا جملہ مکمل نہیں ہو سکتا، جملہ اسمیہ میں جاری ہوگا، اس کو کسی خبر کی ضرورت ہوگی، اس کا اسم ہوگا، اس کی خبر ہوگی، یہ ہوگا کانا ناقصہ جو افعال ناقصہ میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا ہوگا کانا تامہ جو کسی خاص صورت میں آئے گا، جیسے کانا مطرن، اس صورت میں اس کو کانا تامہ کہیں گے۔ اور تیسرا ہے کانا زائدہ، کانا زائدہ وہ ہوتا ہے جس کو کلام سے ہٹا دیا جائے، جس کو کلام سے ہٹا دیا جائے تب بھی اس کے معنی میں فرق نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں کانا تامہ، کانا زائدہ۔
جس کو کلام سے ہٹا دیا جائے تب بھی اس کے کلام میں فرق نہ آئے۔ اچھا، تو کانا زائدہ کی مثال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے بات کیسے کریں؟ سورہ مریم کی آیت ہے، ہم اس سے بات کیسے کریں جو گہوارے میں بچہ ہے۔ یہاں پر کانا کا معنی نہیں آ رہا، اگر اس کو کانا کو ہٹا بھی دیں کلام سے تو فرق نہیں آئے گا۔ تو آج ہم نے جو پڑھا، آج ہم نے متعدی کی 4 قسمیں پڑھی، پھر ہم نے ایک فائدہ پڑھا، اس میں 3 جزیات پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے افعال ناقصہ کا بیان پڑھا، افعال ناقصہ کی تعداد پر بات کی، اس کے بعد ہم نے افعال ناقصہ کا اعراب بیان کیا، اسم کو کیا کرتا ہے، خبر کو کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کانا کی جو ہے وہ 3 قسمیں کی، کانا ناقصہ، کانا تامہ، کانا زائدہ۔ یہ ہے آج کا درس، ھذا ھو البیان، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔